السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن IBBC سے میٹرک FA FSC کی سند اٹیسٹ کروانے کا آن لائن طریقہ دکھاؤں گا۔ 25 ستمبر سے آن لائن پورٹل کے ذریعے آئندہ آپ کے لیے اٹیسٹیشن کے لیے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروانا ہوگی۔ تو یہ مین ویب سائٹ ہے۔ یہاں پہ اٹیسٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اپنی میٹرک اور FA کی سند جو ہے وہ انٹر بورڈ سے تصدیق کرواتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ جب آپ نے باہر جانا ہو خاص طور پہ تو اس بورڈ سے عام طور پہ آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹ ہیں یہ میٹرک اور FA تصدیق کروانا بہت ضروری ہے۔ آپ کی گورنمنٹ جاب وغیرہ بھی ہو جائے تو تب بھی تصدیق کروانا ضروری ہے۔ ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ پہلے ہی مطلب منظور شدہ ہیں اور کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ آپ کا اگر چیک کروانا چاہے تو آپ وہاں سے وہ IBCC سے آپ کی میٹرک کی سند اور FA کی سند جو ہے وہ تصدیق کروا سکتا ہے۔ اسی ویب سائٹ سے آپ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اٹیسٹیشن بھی کروا سکتے ہیں اور ویریفیکیشن بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اپلائی آن لائن والا طریقہ آلریڈی انہوں نے لانچ کر دیا ہے، تو میں اسی کے مطابق آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے جب بھی کوئی چیز ویریفائی یا ٹیسٹڈ یا ایکویلنسی لینی ہو تو یہاں پہ سب جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ تو اس مین ویب سائٹ سے آپ ایکویلنسی اٹیسٹیشن اور ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں فی الحال آپ کو آن لائن اٹیسٹیشن کی درخواست فل کرنے اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ یہاں سے آپ نے اٹیسٹیشن کے اوپر کر دینا ہے کلک، تو آپ کے سامنے اس طرح کا پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ یہاں اگر ای میل اور پاسورڈ ہے تو لاگ ان ہو جائیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ تو پہلے نہیں ہے تو ہم پہلے ہوں گے رجسٹر۔ میں یہاں پہ رجسٹر پہ کلک کر دوں گا۔ اسی فارم کو بھی میں نے فل کرنا ہے۔ فارم فل کرنے کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ میں فی الحال اپنا ہی اس میں ساری انفارمیشن فل کر دیتا ہوں کہ آپ نے پہلا میٹرک کی سند دیکھ کے اپنا نام جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے۔ نام میں بالکل غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ یوزر ID اور پاسورڈ آپ بنا سکتے ہیں، اونلی الفابیٹک آر الاؤڈ۔ تو ظاہر ہے اپنا ای میل جو ہے وہ آپ انٹر کر دیں گے۔ یوزر ID میں آپ اپنا کیا نام ہے، نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنا نام ہی لکھ دیا۔ اب آپ اپنا ای میل لکھ دیں گے۔ یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ ای میل لکھ دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ اب آپ نے اپنا موبائل نمبر انٹر کر دینا ہے۔ میل فیمیل یہاں سے سلیکٹ کر لیں گے۔ اپنا CNIC انٹر کر دیں گے۔ یہاں پہ اب آپ اس جگہ پہ آپ اپنا پاسپورٹ ہے تو وہ، لیکن یہاں پہ آپ اپنا CNIC ٹائپ کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے یہ سارا بنا لیا، ساری انفارمیشن جو آپ نے میٹرک کی سند کے مطابق انٹر کر دینی، آپ آ جائیں گے یہاں پہ نیچے، یہاں پہ آ رہا ہے گیٹ رجسٹرڈ، یو آر سکسیسفلی رجسٹر، آپ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ وہی لکھنا ہے جو آپ نے یوزر ID اور پاسورڈ ابھی بنایا ہے۔ ریممبر کر لیں کہ بار بار آپ کو لاگ ان ہونا پڑے اور لاگ ان ہو جائیں گے۔ آپ سکسیسفلی لاگ ان ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے آفٹر ریویوئنگ دی انسٹرکشن کیئرفلی کائنڈلی کلک نیکسٹ ٹو اسیس دی اپلیکیشن فارم۔ تو یہاں یہ اسٹوڈنٹ پورٹل ہے، آپ کوریئر کے تھرو ڈاکومنٹ بھیج سکتے ہیں، اٹیسٹیشن بائی وزٹنگ IBCC آفس وغیرہ خود جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے جانا ہے کیا کہ فار سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن یو ہیو 2 آپشن، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ کوریئر کے تھرو ہے اور خود آپ کا بائی وزٹ ہے۔ تو آپ نے ساتھ لے کے کیا جانا ہے، پے IBBC فی 300 روپے ڈپازٹ ٹو کور ٹو ریٹرن کوریئر تھرو دی نیشنل بینک، 300 روپے اضافی دینا پڑے گا۔ سینڈ یور اپلیکیشن فارم ٹو IBC وایا کوریئر سروس انکلوڈنگ دی فالوئنگ ڈاکومنٹ، ان ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ فلپ کر کے یونیورسٹی کو ادھر بھیج دیں گے IBCC کو اوریجنل ڈاکومنٹ یعنی میٹرک FA، CNIC اوریجنل فی ڈپازٹ جو فی آن لائن چلان ہوگا وہ، اور بورڈ ویریفیکیشن ان اے سین انویلب اونلی فار بورڈ وداؤٹ آن لائن ویریفیکیشن۔ بورڈ کی ویریفیکیشن یعنی IBBCC میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹ پہلے بورڈ سے ویریفائی کروانا ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ IBCC کے پاس جائیں گے۔ اس کے بعد کیا گیا، یو کین مانیٹر یور اپلیکیشن تھرو ای پورٹل ون یور کیس از ریڈی کمپلیٹ IBC ول ریٹرن وایا کوریئر۔ تو آپ اس کو ٹریک وغیرہ کر سکتے ہیں مائی اپلیکیشن وغیرہ میں جا کے، یا اور کوئی طریقہ جو ہے وہ ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا، کر سکتے ہیں، اس کے تھرو آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے تھرو بھیجتے ہیں تو جب آپ کا وہ ٹریک آپ ساتھ کرتے رہیں گے، آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتے رہے گا، تو IBCC آپ کو ڈاکومنٹ واپس بھیج دے گی۔
اور دوسرا کیا ہے کہ اٹیسٹیشن وزٹنگ، یہی وہ سارا طریقہ ہے. آپ نے کرنا کیا کہ ابھی 300 فیس آپ کی نہیں لگے گی جو نیشنل بینک میں جمع ہونی تھی، ابھی تو ظاہر ہے آپ نے خود وزٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اوریجنل جو ہیں وہ ساتھ لے جانے. آپ اپلیکیشن اس کے تھرو ٹریک بھی کر سکتے ہیں. نیچے آ گیا جی، یو آر ڈیلائٹیڈ ٹو اناؤنس اینڈ انہانس ان دی ویریفیکیشن پروسیس سسٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بورڈ ہیں ان کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ ہم نے آن لائن کر دیا. فزیکلی آپ کو آئی بی سی سی بورڈ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو فارم فل کرنے میں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ یہ آئی ٹی کو آپ IT@ibcc.edu.pk کو میل کر سکتے ہیں. اب یہ سارا جب آپ انسٹرکشن پڑھ لیں گے تو آپ نیکسٹ کے اوپر کر دیں گے کلک اور تھوڑا کریں گے ویٹ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ مین پیج ہے یہ اوپن ہو گیا ہے. اب آپ نے یہاں پہ فون نمبر میرا آلریڈی آ رہا ہے، یہاں پہ ہم انٹر کر دیں گے اپنی کوالیفیکیشن، ڈیٹ آف برتھ انٹر کر دیں گے، ڈومیسائل ہمارا کس پنجاب کا ہے، کنٹری ہمارا پاکستان ہے اور پنجاب ہی ہے فی الحال، اور سٹی ہمارا سرگودا ہے جی. کرنٹ ایڈریس یہاں پہ آپ اپنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ فل کر دیں گے. آپ نے CNIC یا بے فارم سے اچھے طریقے سے یہ انفارمیشن فل کرنی ہے. یہاں کے ایڈریس آپ کا بالکل ٹھیک ہونے، سیم ایز ابو کر دیں کہ اگر آپ کا یہ جو ایڈریس ہے وہ اسی کے مطابق ہے تو کر دیں گے. CNIC ای میل آپ کا آلریڈی یہاں پہ آ چکا ہے. آپ نے فون نمبر یہاں پہ اگر کوئی اور ہے تو آپ لکھنا چاہیں تو آپ فون نمبر یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں. یہ سارا فل کرنے کے بعد آپ اپنے والد کی انفارمیشن یہاں پہ انٹر کریں گے، ان کا CNIC انٹر کر دیں گے کیونکہ وہ بھی آپ نے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا. ان کا اگر کوئی ڈیزگنیشن ہے پریزنٹ ڈپلائمنٹ آف پیرنٹ گارڈین، اگر ان کو وہ کہیں پہ جاب وغیرہ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں، نہیں تو نل کر دیں، سیو اینڈ نیکسٹ کر دیں. اب یہ پورشن جو ہے وہ بڑا اہم ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن انٹر کرنی ہے. یہاں سے آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ نے میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، ڈپلومہ ہے، سکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہے، ثانویۃ العامہ ہے، ثانویۃ القصہ ہے، ایڈیشنل سبجیکٹ ہیں، حافظ القرآن ہے، یہ ادر کوئی، ان میں سے آپ نے اپنی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے کہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، ڈپلومہ کے علاوہ اگر ان میں سے کوئی آپ ہیں، یا ادر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا اور کوئی مثلا اس لسٹ میں جو پروگرام نہیں ہے اگر وہ بھی آپ کا نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر آپ نے وہ کسی بورڈ سے تو کیا ہوگا نا، تو وہ آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی میٹرک، انٹرمیڈیٹ وہ تو سمپل ہیں، لیکن اگر ان میں اس کا نام نہ ہو جو آپ نے سرٹیفکیٹ وغیرہ کیا ہوا ہے، لیکن یہاں سے بورڈ اس کا ٹھیک سلیکٹ کرنا ہے. تو فی الحال میں میٹرک کی ہوئی ہے، میں نے میٹرک سائنس آرٹس ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ بورڈ انٹر کر دینا ہے. پاس آپ نے کب کیا تھا؟ سیشن اینول میں کیا تھا، فرسٹ اینول میں، سیکنڈ اینول میں، سپلیمنٹری میں، یا کوئی اسپیشل ایگزامز تھا. تو ظاہر ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فرسٹ اینول کے ہوتے ہیں. آپ نے ٹوٹل مارکس جو تھے وہ کتنے تھے، اس کے بعد آپ نے مارکس جو ہیں وہ لیے کتنے. یہاں پہ اکثر لوگوں کو بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ رول نمبر کیا ہوتا ہے، رجسٹریشن نمبر کیا ہوتا ہے، انرولمنٹ نمبر کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کی جو سند ہے اس کے اوپر ان تین میں سے کچھ تو لکھا ہوگا نا. بعض میں جو سیٹ نمبر ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ اگر تو سیٹ نمبر لکھا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے، نہیں تو جو رول نمبر ہے نہیں تو وہ آپ اپنا جو ہے وہ یہاں پہ رول نمبر انٹر کر دیں گے. اگر رجسٹریشن نمبر نہیں ہے تو دونوں جگہوں آپ اپنا رول نمبر انٹر کر دیں. یہ آپ نے یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا. ڈاکومنٹ ہیں، پکچر تو اپلوڈ کر دیں، نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے. میٹرک انفارمیشن انٹر ہو گئی. اگر آپ کی مزید کوئی کوالیفیکیشن ہے تو میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ اس انٹرمیڈیٹ میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے، ادر ہے، کوئی جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے، یہاں سے آپ نے وہ جو ہے انتہائی احتیاط سے سلیکٹ کر لینا ہے.
اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا بورڈ سلیکٹ کر لینا ہے. آپ نے یہ کب پاس کی تھی وہ کر لیں گے, سیشن اینول تھا یا سپلی تھا, یہاں سے آپ کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں گے کہ آپ نے لیے کتنے. یہاں اگین جو ہے آپ نے اپنا رول نمبر, رجسٹریشن نمبر, یہ انرولمنٹ نمبر, اگر یہاں کچھ بھی نہ ہو تو پھر جو سیٹ نمبر ہوتا ہے آپ وہ انٹر کر سکتے ہیں. تو اگین آپ اپنا رول نمبر انٹر کر دیں ایف ایس سی کا, اور اس کو بھی ایڈ کر دیں. تو یہ دیکھیے آپ کے دونوں سیکشن جو ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں. اگر آپ نے کوئی اور کوالیفیکیشن انٹر کرنی ہے, آپ کا کوئی ڈپلومہ وغیرہ ہے, تو ڈپلومہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپلومہ کی بہت ساری کیٹیگریز آپ یہاں پہ ہیں. ٹیکنیکل ہے, ادر ہے, آپ کو ظاہر پتہ ہوگا نرسنگ کا ہے, ڈپلومہ آف ایسوسیٹ, ڈی کام جو بھی ہے, تو آپ نے یہاں سے وہ لازمی سلیکٹ کر لینا ہے. تو فرض کریں آپ کا ڈپلومہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے, ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ 3 سال ہے, تو وہ ظاہر ہے ٹیکنیکل ہوتا ہے. جو چھوٹے کورس ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ٹیکنیکل, وہ ووکیشنل ہوتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے انتہائی احتیاط سے فل کرنی ہے. اگر اس کے باوجود اس میں آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں, میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جواب دوں گا. یعنی غلط فل کرنے کی بجائے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ڈپلومہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ٹیکنیکل ہوتا ہے. بورڈ اس کا ہمیشہ لاہور ہوتا ہے. باقی جو پروونسز کے بچے ہیں وہ اپنا یہاں سے اپنا جو ہے وہ انٹر کر دیں گے. ٹھیک ہے, پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور, پاسنگ ایئر جہاں آپ نے پاس کیا, اینول میں کیا, ان کے مارکس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس طرح ان کا بھی ایک رول نمبر ہوتا ہے, وہ آپ انٹر کر دیں گے. سند کے اوپر, ڈپلومے کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو اس طرح ایڈ سرٹیفکیٹ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں. مزید پروسیس آگے کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی آپ نے ایکسٹرا انٹر کر دیا تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے میٹرک کروانا ہے, انٹرمیڈیٹ کروانا ہے, جو بھی کروانا ہے, ساری انفارمیشن آپ یہاں پہ انٹر لازمی کریں گے. آگے چلے جائیں گے نیکسٹ کے اوپر. یہاں سے اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, اٹیسٹیشن تھرو واک ان موڈ ہے اور اٹیسٹیشن تھرو کوریئر ہے. واک ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جائیں گے لیکن اپائنٹمنٹ لے کے جائیں گے, اور دوسرا کیا ہے کہ آپ سارے ڈاکومنٹ جو وہ تھرو کوریئر سلیکٹ کریں گے. صحیح طریقے سے آپ نے فل کرنا ہے کہ اگر خود جا سکتے ہیں یا آپ کی جگہ کوئی بلڈ ریلیشن جا سکتا ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اٹیسٹیشن تھرو واک ان والا آپشن یوز کریں, نہیں تو کوریئر والا کر لیں. تو اگر اٹیسٹیشن تھرو واک ان کریں گے تو آپ کو پہلے اپائنٹمنٹ لے کے جانا پڑے گا, کہ اسی ٹائم اور ڈیٹ پہ آپ کو جانا ہوگا. فیس پے کرنا ہوگی, جائز کیسے اسی پیسے سے آپ فی پے کر سکتے ہیں. اپلیکیشن فارم, اوریجنل ڈاکومنٹس, اس کے علاوہ جو پاسپورٹ یا CNIC ہے, اوریجنل فی ریسیپینٹ, وہ ساری آپ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں گے. تو فی الحال جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں وہ ہے اٹیسٹیشن تھرو واک. موڈ ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ لسٹ آ چکی ہے ڈاکومنٹ کی, جو آپ نے پیچھے انٹر کیا, میٹرک انٹر کیا ہے, انٹرمیڈیٹ ہے اور ڈپلومہ ہے. تو ان میں سے آپ جو سلیکٹ کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لازمی سلیکٹ کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے بورڈ سے ویریفائی کروا لیے ہیں صرف وہ یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں. اور دوسرا کوشش کریں کہ آپ اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہیں وہ IBCC سے پہلے بورڈ سے بھی اوریجنل اٹیسٹ کروائیں, اور بورڈ سے بھی اٹیسٹ اوریجنل کروانے کے بعد آپ یہ جو IBCC ہے یہاں سے بھی آپ اوریجنل ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروائیں. تو آپ نے جب کوریئر سلیکٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ میں فرض کرے کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف میٹرک کی اصل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیسٹ کروانا ہے اور اس کی DMC کروانی ہے. تو یہاں پہ آپ احتیاط کریں کہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو اصل سند ہے وہ میں اوریجنل کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد جو DMC 1 اور 2 کی بجائے آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے کہ جو مکمل رزلٹ کارڈ ہوتا ہے میٹرک کا وہ ہوتا ہے DMC 2, وہ اوریجنل میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ میں نے دونوں اصل کروانے ہیں. اگر تو ان کی کاپی بھی ایک کروانی ہے تو پھر یہاں پہ میں اس کو 1 کر دوں گا. اسی طرح DMC 2 میں بھی اگر میں نے کوئی اس کی کاپی فوٹو کاپی بھی کروانی ہے تو وہ بھی DMC 1 اس کی فوٹو کاپی کر دوں گا. اگر فوٹو کاپیاں نہیں کروانی اور صرف اوریجنل ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں تو یہ میں یہاں سے دونوں جو ہے وہ میں 0 کر دوں گا. تو یہ سب سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی طرح آپ اگر انٹرمیڈیٹ کی کروانا چاہتے ہیں تو ایک تو اس کی اوریجنل سند ہے اور ایک اس کا اوریجنل جو ہے وہ ہوگی, اوریجنل جو ہے وہ DMC ہوگی. یہاں اور بھی آپشن آ رہے ہیں کہ اوریجنل کی بجائے ڈپلیکیٹ ہے, ری اٹیسٹیشن ہے, اونلی کاپی ہے. تو آپ یہ چیزیں جو ہیں سارے آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ اوریجنل پہلے کروانے چاہیے, اس کے ساتھ آپ کاپی کرواتے ہیں.
تو جب آپ نے اوریجنل یہاں پہ سلیکٹ کر لیا ہے تو آگے آپ جو ہے وہ کاپیاں ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک کاپی کروانی. تو آپ دیکھیں گے یہاں قیمت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اگر یہاں سے آپ صرف اونلی کاپی کروا لیتے ہیں تو نمبر آف کاپی یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے کہ آپ کتنی کاپیاں کروانا چاہتے ہیں. لیکن باہر جانے کے لیے IBCC کا اکثر رول ہے کہ بھائی ہم اوریجنل ڈاکومنٹ پہلے کریں گے اس کے بعد فوٹو کاپی کریں گے. تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ کوشش کریں کہ اوریجنل ڈاکومنٹ اس کے ساتھ ایک فوٹو کاپی کروائیں. لیکن یہ جو آپ اوریجنل اور فوٹو کاپی یہاں سے کروائیں گے وہ ضروری ہے کہ وہ پہلے بورڈ سے بھی ویریفائی ہو. اسی طرح جی آ جائیں, یہ فرض کرو آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو ایک تو اوریجنل ڈپلومہ ہو گیا, باقی DMC 1 پارٹ 2 پارٹ 3 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر. تو آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو اگر نہیں بھی کروانا چاہتے تو جو تھرڈ ایئر والی ایک ہوتی ہے اس کے اوپر سارا رزلٹ آ رہا ہوتا ہے, تو آپ تھرڈ ایئر والی ایک کروا لیں. فوٹو کاپی کروانی ہے تو یہاں فوٹو کاپی بھی کر لیں, نہیں کروانی تو فوٹو کاپی آپ نہ کروائیں, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کیا کر لیں گے کہ یہاں سے آپ نے کر لینا ہے کہ ان کی مقدار سلیکٹ کر لیں گے کتنی فوٹو کاپیاں کروانی ہیں. یہاں جو نیچے ایک سیلڈ انویلپ کا آپشن شو ہو رہا ہے, if IBC status copy is required in sealed envelope for overseas qualification, یعنی اوورسیز اگر آپ نے کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو IBCC کے ٹیسٹڈ کاپی سیلڈ انویلپ میں چاہیے, تو تب بھائی اس کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا اس کو آپ نے ہمیشہ 0 رکھنا ہے, اس کو فل کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں کاپیاں سلیکٹ کرتے ہیں یہ آپشن شو ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس کو ہرگز فل نہیں کریں گے, یہ ایسے 0 رہیں گے. لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے تو, ورنہ عام حالات میں اکثر اس کو آپ کیا کریں گے, اس کو آپ 0 ہی فل کریں گے. تو ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ ڈاکومنٹ سلیکٹ کریں گے ان کی یہاں پہ قیمت بڑھتی جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے. اب آپ نے یہاں سے سیو اور نیکسٹ کر دینا ہے. اب چونکہ آپ نے جو اپنی ٹیسٹیشن کا طریقہ کار ہے وہ واکنگ اور اپائنٹمنٹ پہ لیا تھا, یعنی اپائنٹمنٹ آپ پہلے لے کے جائیں گے, واک ان سے مراد آپ خود جائیں گے اور اپائنٹمنٹ لے کے جائیں گے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو آپ یہاں سے ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ کون سے سینٹر میں یہ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کو سیلڈ انویلپ ملا اگر اس کے اوپر ایڈریس ہو تو آپ 100% ظاہر ہے وہی یہاں سے سٹی سلیکٹ کرنا ہے. یہ 6 ریجنل سینٹر آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن اگر صرف ہو کہ آپ کا جو ہے آپ انہیں ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں بورڈ والوں کو کہ سر مجھے سیلڈ انویلپ یا ڈاکومنٹ کا جو دینا ہے وہ مجھے لاہور کا دے دیں. ان سے ریکویسٹ کروا کے جو آپ کو سیلڈ انویلپ ملے گا اس کے اوپر جو ایڈریس ہوگا اس کے مطابق آپ نے یہاں وہ سٹی سلیکٹ کر لینا ہے. اپنے طور پہ آپ کچھ نہیں کریں گے. فی الحال میں اسلام آباد کا کر لیتا ہوں. یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ 2 طریقے آ رہے ہیں. سیلف کا مطلب ہے آپ خود جائیں گے. اگر خود نہیں جا سکتے تو تھرائز پرسن کی صورت میں کون جائے گا. اونلی یہاں پہ پیرنٹس جا سکتے ہیں, سپاؤز ہے, سبلنگز ہیں اور چلڈرن ہیں. مطلب آپ کے والدین جا سکتے ہیں, ماں باپ دونوں. اس کے بعد آپ کی بیوی جو خاوند ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جا سکتے ہیں. جو بھائی بہن ہیں وہ جا سکتے ہیں اور ان کے بچے بھی جا سکتے ہیں. یہ بلڈ ریلیشن والے جو لوگ ہیں وہ اٹیسٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں. خود نہیں جا رہے تو پھر آپ کیا کریں گے, کسی کو بھیجیں گے تو اس کی یہاں انفارمیشن لکھ دینی ہے جو بندہ آپ بھیجیں گے. فرض کرو والد صاحب کو بھیج رہے ہیں تو والد صاحب کا نام, ان کا موبائل نمبر, ان کے ساتھ ان کے وہ آپ کے فادر ہیں, رائٹ. یہاں سے آپ ڈیٹ سلیکٹ کریں گے کہ آپ کون سی ڈیٹ کو جانا چاہتے ہیں. یہاں سے دیکھیں گے کہ آپ باری باری یہاں پہ ڈیٹ سلیکٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ٹائم سلاٹ دیکھیں کہ اب جو 19 جولائی کی ڈیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. جون ابھی ہے تو جولائی کی ڈیٹ ہمیں مل رہی ہے. ان میں سے آپ ایک ٹائم سلاٹ سلیکٹ کر کے اپلیکیشن کو کر دیں گے سبمٹ. اب یہاں پہ آپ نے غلطی نہیں کرنی, آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ جب یہاں سے آپ اپائنٹمنٹ سلیکٹ کر لیں گے جو آپ کو یہاں پہ ٹائم سلاٹ ملے گا, اگر جو ڈیٹ آپ سلیکٹ کرتے نہیں آ رہی تو اس سے اگلے والی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ سبمٹ کرنے سے پہلے آپ نے سارے سیکشن باری باری چیک کر لینے, خاص طور پہ جو پرسنل انفارمیشن ہے اس میں جو آپ کا نام ہے وہ انتہائی احتیاط سے چیک کرنا ہے کہ وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سند کے مطابق ہو. یعنی اس میں جو 3-4 انفارمیشن ہے, اسٹوڈنٹ کی جو فادر نیم ہے, اسٹوڈنٹ نیم, فادر نیم, کس سال پاس کیا, کتنے مارکس لیے, رجسٹریشن, رول نمبر, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. ای میل غلط ہے کوئی بات نہیں, CNIC سے بھی کام چل جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں نام خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کا جو اس کی میٹرک کی سند کے اوپر انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہرگز اس میں غلط نہیں ہونی چاہیے. تب آپ اپلیکیشن کو
سبمٹ. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے. یہاں سے آپ اس کو کریں گے سلیکٹ تو آپ کا جو فارم ہے وہ اس طرح پرنٹ ہو کے آ جائے گا. آپ اس کو سیو کر لیں گے. سیو کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کنٹرول پی کریں گے تو یہاں سیو ایز پی ڈی ایف اس کو آپ اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. سیو کرنے کے لیے آپ ڈیسک ٹاپ سلیکٹ کر لیں گے. یہ فارم آپ کا سیو ہو جائے گا. اس طرح آپ چلان جو ہے اس کو کر لیں گے ڈاؤن لوڈ. یہ آپ کا چلان جو ہے وہ اس طرح آ چکا ہوگا. آپ نے اس کو بھی اسی طرح پرنٹ کر لینا ہے. پرنٹ کرنے کے لیے جو نیچے ہے یہ پرنٹ چلان کا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ اس کو کر لیں گے پرنٹ. اس طرح کا چلان آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ اس کو بھی کنٹرول پی کریں گے تو آپ اگر کمپیوٹر کے اوپر ہیں تو یہ آپ سے سیو کرنے کا کہے گا. ورنہ جو اگر آپ اینڈرائڈ موبائل کے اوپر ہیں تو وہ وہاں آپ جا کے فائل میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں فارم سیو ہو جائے گا. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے تو ڈائریکٹ نہیں جانا, اب مجھے تو کوریئر کرنا ہے, تو یہاں سے آپ چینج اپلیکیشن ٹائپ سے کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ چلان جو ہے وہ بینک میں جمع ہوگا. باقی فی جو ہے یہ آپ ایزی پیسہ سے, یہ جو اتنا لمبا پی ایس آئی ڈی آ رہا ہے, یہاں سے آپ فی جو ہے وہ ایزی پیسہ سے پے کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ فی جو ہے وہ بینک میں جمع کروا دیں گے, نیشنل بینک کا آ رہا ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن ٹائپ جو ہے وہ چینج کرنی ہے تو یہاں چینج اپلیکیشن ٹائپ آ رہا ہے. یہاں سے آپ اپائنٹمنٹ کی بجائے کوریئر کر سکتے ہیں. کوریئر آپ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے سبمٹ. اپلیکیشن ٹائپ جو ہے وہ چینج سکسیسفلی. تو اب آپ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ یہ چلان, یہ پرنٹ چلان فارم نکال کے ریڈی ٹو سبمٹ ٹو کوریئر. اس کا مطلب ہے کہ بھائی اب آپ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ فوراً کوریئر کروا دیں. اور فی پے کرنے کے بعد پیڈ چلان, یہ آپ کا فارم, دو چیزیں اوریجنل ڈاکومنٹ ان کی ایک فوٹو کاپی اور ساتھ CNIC لگا کے آپ نے آگے فارورڈ کر دینا ہے. تو یہ ایک مختصر سا طریقہ ہے IBCC اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کرنے کا. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ رپلائی دے دوں گا. خدا حافظ.